تزرو اٹھاتی، یہ تا جو ہے نا یہ مؤنث کا ہے، ہاں نفس کی وجہ سے بالکل شروع میں تا یا تو یہ یو کے معنوں میں ہوگا مضارع کی علامت یا یہ مؤنث کی علامت ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل کہا یہ مؤنث کا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے نفس کی اور یہ عام طور پہ ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، تو یہ ثلاثی ہی ہے. وزر بوجھ کو کہتے ہیں اور اسی سے لفظ ہے وزیر، بوجھ اٹھانے والا. وہ اور بات ہے کہ وہ الٹا آپ پر بوجھ بن جائے لیکن وزیر اسی سے بننا ہے، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا. اب وہ حالات کے لیے اپنا بوجھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. ایک سائیکل ہے، چین ہے نا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا ہاں یہ شاید شاہ جی نہیں بتایا تھا کہ وزیر تعلیم ہے، وزیر تعلیم. انہوں نے کہا وزیر تعلیم ہے کہ واؤ کے بغیر تو زیر تعلیم ہے ابھی، اور اس کو ایجوکیشن کا منسٹر بنا دیا، ابھی پرائمری میں پڑھ رہا ہے. ہاں واؤ کے بغیر زیر تعلیم ہے وہ. ہاں اس کا شاید روٹ ورڈ میں شاید فرق ہوگا، واو الف کا نا. ہاں زال ہے، ہاں میرا خیال ہے وہ زا ہے نہیں، یہ زال ہے. ہاں یہ زے ہے، ہاں زے وہ زال ہے، ہاں وہ زال ہے، ہاں بس یہ ہاں یہ ہے شاید نا. ہاں چھوڑ دینا نا وزر ہوں، ہاں یاد ہے نا، ہاں بالکل ہاں درگزر کریں گے بالکل نا. تو فرمایا ولا تزرو اور نہیں اٹھاتی کوئی نفس، وازرتن دیکھیں یہ بھی مؤنث بن گیا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نفس، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی یہ آخرت کا بتا دیا، اپنا اپنا ہی نبھانا ہے. ہاں اللہ اکبر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ نہیں ہے. اچھا یہ اپنا 2 دفعہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 134 اور 141 بالکل سیم ہے. یہ یہودیوں کو بتایا گیا ہے. یہودی بڑے اپنی نسبت جوڑتے تھے کہ ہم انبیاء میں سے ہیں، ہم احبا ہیں، ہم چہیتے ہیں. وہاں 134 میں بھی اور 141 میں بھی وہ کہا کہ وہ تو بہت ہی نیک صالح تھے، وہ چلے گئے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. بات کہتے ہو کہ ہم ان میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک خاص بیک گراؤنڈ سے یہ آیا ہے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف رکھتے تھے، تو ایک مکہ کا سردار بہت بڑا تاجر تھا، بہت منافع کما کے لایا. اس نے پھر سب کی دعوت جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ نے فرمایا میں تیری دعوت میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم مسلمان ہو جائے. اچھا ہاں میں ہو جاتا ہوں. وہ تھا اچھی ہاں جی اس کا باقاعدہ نام تاریخ میں آتا ہے. ہاں تو اب آپ گئے، آپ نے دعوت کھائی تو لوگوں کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ کا ایک دوسرا سردار تھا دوسرا، وہ گیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے آپس سے ڈر آ گیا، میں ظاہر دعوت کھا ہی نہیں رہتے، تو ایک ٹریڈیشن ہے میں ان کو کیسے ممکن ہے کہ بغیر بلائے واپس جانے کا. تو نے کہا یار چھوڑو، تمہیں کیا ڈر آ گیا، تیرا جتنا ہے نا وہ آخرت میں بات ہوگی تو میں اٹھا لوں. ہاں یہ ایسا کچھ میں نے بھی پڑھا تھا. ہاں کچھ ایسا تھا. تم اس کو چھوڑو، اس بات پہ ڈر کی کر رہے ہو، تمہیں اٹھا لوں گا، باقی تم بات کرو. ہاں یہ ہے بالکل، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں اس نے ایسی بات کہی تھی، آخرت سے ڈرتے ہو نا، جو ہوگا میں سنبھال لوں گا. وہ یہی کہتے ہیں. ہاں وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں.
میڈیا میں بھی کہتے ہیں یہ جنت کی بشارت دینے والے بھی وہی ہیں نا۔ تو ظاہر ہے اس پیر کی تو واہ واہ ہو جانی ہے، وہ بندہ وہ کہے گا کہ یار وہ پیر صاحب نے کہا کھلا جو چاہے کرو، ہم سنبھالنے والے ہیں یار، تم جو چاہے کرو۔ یہ باقاعدہ ایک کلٹ ہے سرودا میں، سیال شریف بہت بڑی گدی ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو لجپال کہتے ہیں ہاں کہ ہم لج پالیں گے، چھڑائیں گے قیامت کو آپ کو۔ ان کا تو باقاعدہ اعلان ہے کہ ہم لج پال ہیں۔ اچھا لج پال یہ ہوتا ہے کہ عزت بچانے والا۔ ہاں لج بعد میں وہ بچائے کہ یہاں مرید دل ان کے رہتے ہیں۔ اور ان کے مرید اپنی گاڑیوں پہ لجپال لکھتے ہیں۔ ہاں ہوتا تھا نا، ہاں ہاں یہ لفظ ہاں یہ سب جو لفظ ہے واضح یازرو، اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال بڑا خوبصورتی سے کیا ہے، یہ بڑی ایک اور بات ہے۔ ہاں ہاں ولا تزرو وازرۃ وزر وزر اخرى، اور یہ 2-3 جگہ ہے، ایک لفظ کو اللہ نے استعمال کر کے ساری اس پہ سمجھ دی۔ سارا سمجھ دیا بالکل۔ اتنا وزنی ہے کہ بندہ ہاں ہاں کتنی ہے اور ایک ہی روٹ ورڈ جو ہے نا، دیکھیں تزیرو بھی اسی سے ہے، وازیرتن بھی، اور وزر اخرى، اور وزر بھی ہے نا اسی کو۔ اسی وزن پہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ہاں وہ بھی ایسے ہی ہے، ہاں بات ہے بندہ ڈوب کے رہ جاتا ہے۔ اللہ بالکل استعمال دیکھیں الفاظ۔ ہاں زبردست ہے، بہت بہت خوبصورت۔ اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم یہ بستیوں پر جو عذاب لاتے ہیں نا، پہلے ان کو وارننگ دے دیتے ہیں، حتیٰ نبعث رسولا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہماری سنت ہے، ایک دم ہم ان کی پکڑ نہیں کر لیتے، وہ جا کر خبردار کرتے ہیں کفر و شرک چھوڑ دو یار ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وما کن معذبین حتیٰ نبعث رسولا، وما اور نہیں کننا ہم ہیں معذبین عذاب دینے والے، حتیٰ کہ نبعثا ہم مبعوث کر دیں رسولا، اس بستی میں کوئی رسول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے نا، اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ اب دیکھیں یہ ہم جو گزشتہ قوموں کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہر طرف پیغمبر بھیجا اللہ تعالیٰ، اور برسہ برس انہوں نے محنت کی توحید کے لیے، ان کی برائیاں ختم کرنے کے لیے۔ جب قوم اڑی پر آ گئی کہ جاؤ لے آؤ عذاب، ہم نے نہیں چھوڑنا، بس پھر تو اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا نا۔ اتنا بھی تو اللہ تعالیٰ ڈھیل ہوتی ہے، لیکن ڈھیل کا بھی وقت ہے جی۔ اللہ نے خبردار کرتا ہے، ہاں خبردار کرتا یعنی بڑی کلیئر سی بات ہے کہ آپ اپنے حال کو دیکھیں، آپ سمجھتے ایسے ہی آپ چلتے جائیں گے۔ اللہ نے تو تنبیہ کی ہوئی آپ کے ہر قدم میں، ہمیں نظر آ رہا ہے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل تو وہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی میں نے ایک ہی دفعہ آپ کو منشور دے دیا، ہاں تو ایگزیکٹلی باقیوں کو دیے ہی نہیں۔ بالکل مطلب وہ ہر وقت خبرداری کے لیے قرآن بھی معلوم ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات اللہ کا بندے کا کتنی دنیا پیدا ہو جاتا ہے، ہاں ہاں بالکل براہ راست ڈائریکٹ۔ ہاں یہ بھی دیکھیں شان غفاری اس کی، ہاں واقعی ہے، اور خود اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا ہر ایک کی، کوئی چینل کوئی وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حبل شارک سے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے یار؟ ہاں یہ سب ہے نا، یہ ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے نا قرآن کی طرف آؤ، قرآن ان چیزوں سے نکال دے گا۔ یہ بار بار وضاحت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی آگے ایک اور سنت الہی ہے، وہ یہ ہے کہ مترفیہ جو ایلیٹ ہیں، اشرافیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں ان کو پھر ہاں بحر روی میں لگا دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے فسق و فجور میں پڑیں گے تو پھر وہ مستحق ہو جائیں گے عذاب کا، بس پھر تدمیرا تباہ کر دیا جاتا ہے ان کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَإِذَا اور جب أَرَدْنَا ارادہ کرتے ہیں ہم، چاہتے ہیں ہم کیا، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً
ان کے نوح لکھا ہم ہلاک کر دیں قریتن کسی بھی بستی کو. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ امرنا، امر حکم ہوتا ہے نا، امر حکم دیتے ہیں نا ہم مترفیہا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، ہاں امیر طبقے کو، کیا کہ ففسقوا فیہا، ففسقوا فسق ہے نا، نافرمانی، فسق و فجور نہیں ہوتا. اچھا وہ جو ہے نا مترفیہ اشرافیہ، وہ پھر نافرمانی کرنے لگتے ہیں اللہ کی، غرور میں پڑ جائیں، تکبر میں، بدعمالیاں کرنے لگیں، بس وہ فسق و فجور میں. اب جب وہ دوسرے راستے پر چل نکلے، تکبر، غرور اور نافرمانی کا، فحق علیہ القول، فحق کا پھر ثابت ہو گئی علیہ ان پر قول اللہ کی بات. اللہ کی بات یہی کہ پھر اڑا دینا اللہ نے، تباہ کر دینا ہے. ہاں اور پھر ان کا انجام بتا دیا فدمرناہ تدمیرا. اچھا یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے نا وہ فعل بھی آ جاتا ہے اور مصدر بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا فدمرناہ تدمیرا، یہ دونوں لفظ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں. ہاں اس سے تاکید بڑی سٹریس ہو جاتی ہے کہ فدمرناہ تباہ کر دیتے ہیں ہم. کیسا تباہ؟ تدمیرا، ملیہ میٹ جسے کہتے ہیں نا، بالکل ہی یہ جو قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال اب بہت زیادہ، ہاں بہت زیادہ تدبیر میں دوسرا لفظ ہوتا ہے یہ آل میں اس کا مصدر ہوتا ہے، اب مصدر ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سے دمرنا ڈرائیو ہوا، ڈرائیو ہوا، اصل لفظ تدبیر ہے، تدمیر ہے. ہاں تو یہ یوں ہوگا دمرا یدمر تدمیرا، تدمیرا، بالکل ایسے ہی ہے. تباہ کرے گا اور تدمیر اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس کا وہ ہاں ہاں، یہ لفظ ہے. اور یہ آخری صورتوں میں یہ اسلوب کافی ملے گا آپ کو نا، تو وہ یہ بہت تاکید اور اس سے ہی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں بہت ہے نا. تو یہ ایک انداز ہے عربی کا. تو فرمایا فدمرناہ تدمیرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا، انہلک قریہ، تو ان کے جو مترفیہ ہے، اشرافیہ، ایلیٹ، امیر طبقہ، ان کو ہم نافرمانیوں پہ لگا دیتے ہیں. نہیں سر، ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرے اور وہ خود نافرمانی کرے. ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. ان کو ہم حکم دیتے ہیں، حکم سب کو دیتے ہیں، ہاں ہاں، لیکن جو کچھ خاص طبقہ ہوتا ہے وہ نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کا یہ ہے نا ہاں، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، جو حکم مترفیہ، مترفیہ اس بستی کے علی کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. فسقوا فیہا کہ وہ پھر فساد کرتے ہیں اپنی بستی میں. ہاں یہ عام بستی کے لیے ہاں بالکل. نہیں ہے کہ فساد کرو. لیکن یہ حکم وقتاً اس معنی میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے الفاظ جہاں حکم ہے کہ آپ کوئی صحیح کام کرو. یہ گھومنا لگا اور ایک بھی آپ ہدایت پہ آ ہاں جائے، ہاں ہاں لیکن وہ ہدایت پہ آنے کی بجائے وہ فساد بھی کرتے تھے. ہاں بالکل. اور وہ چونکہ ہوتے ہیں کھاتے پیتے، ہاں 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 فالو کرتے ہیں نا، جو مطلب ہاں. باقی ہاں یہی ہے سب کا، کچھ بھی ہو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی رہا ہے. ہاں یہ سب جتنا رسم و رواج، جتنا ہاں یہ وہ اوپر سے ہی چلتا ہے. ہاں اسی سے آپ دیکھ لیں نا کتنے دنوں کا فنکشن ہو گیا شادی بیاہ کا، ہاں ہاں اس میں گانا ڈوئسا کیا کچھ ہے، وہ ظاہر ہے کہ کٹ سا کریٹ ہو گیا. اب باقی بھی اس کو تکلیف کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے اوپر سے شروع ہوتی ہے. بس اب یہی. ایک اور رسم شروع ہو گئی ہے، رسم کو بھوکے دیتے ہیں نوٹوں کا، 5,000 کے نوٹوں کا. وہ کس بھی کرتے ہیں، بڑا بڑا تھا، کس بھی کرتے ہیں. اس پہ روپ بلا کے وہ دیتے اوہ ہوئے، اچھا. وہ بھی ایسے وہ عیسائی کرتے تھے اور ہاں ہاں یہ پری پلان کر دیا تو بڑی کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس میں بھی یہ چند دن پہلے پتا چلا کہ تو کافی میں دیکھ رہا ایک بیوروکریٹ کی شادی پہ، ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ انہیں 2 ارب روپے کی سلامی ہوئی. 2 ارب روپے کی سلامی تو پہلے ویڈیو بنی. بھائی صاحب کی صرف 5.8 کا تھا، انہوں نے 2 ارب روپے کی سلامیوں میں ملا. اب کسی نیک آدمی کی بیٹی کے لیے نہیں وہ این والا عرب تھا، انہوں نے سلوٹ دیا سلامی نا. 2 عرب ہوتے نا، ایک یہ عرب ہے اور یہ عرب ہے.
ہاں وہ یہ تھے اچھا صرف پونے دو ارب بس وہ نہیں کہتے ویڈیو یعنی تو لوگ اب یہ پتہ نہیں یہ اس انداز سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا کٹا لو یا بدا لو یہ نہیں پتہ. چلو صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.